السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی دو عادتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے جن سے ان کو سخت نفرت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو دو چیزوں سے سخت نفرت تھی، ایک تھی منافقت اور دوسری خوشامد۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ رازوں کی حفاظت کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت کرنے والے تھے، نہایت سادہ انسان تھے، فقیر طبع تھے، نفاق سے نفرت کرتے اور جھوٹ سے بچنے والے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی دو بہت بڑی خوبیاں یہ تھی کہ ایک تو انہوں نے ایران اور عراق کو اپنے زمانے میں بڑے بڑے ان کے علاقے فتح کیے، اور انہوں نے سب لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک قرآن پر سب کو جمع کیا۔ حضرت عمر آپ کی ذہانت اور دانشوری کی وجہ سے حضرت حذیفہ بن یامان سے مشورہ کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے دل ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے اندر کافر کا دل ہوتا ہے، ایک مومن کا دل ہوتا ہے، ایک منافق کا دل ہوتا ہے، اور ایک وہ دل ہوتا ہے جو کبھی منافق ہوتا ہے اور کبھی مومن ہوتا ہے، یعنی وہ وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یامان جہنم سے بہت ڈرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ میں کیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کی مغفرت مانگنے کا کیا حال ہے؟ فرماتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ مغفرت مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت خوف رکھتے تھے اور اس کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ جب آپ پر موت کا وقت قریب آیا اور لوگ آپ کے قریب آ گئے، چند صحابہ آپ کی تیمارداری کے لیے آئے، تو رات کے آخری حصے میں وہ لوگ پہنچے، ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی کیا وقت ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ابھی صبح ہونے والی ہے۔ فوراً پکار اٹھے، میں اس صبح سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو جہنم رسید کرے۔ یہ جملہ آپ نے اپنی زبان سے 2 دفعہ کہا، اور پھر لوگوں سے پوچھا کہ میرے کفن کا کیا حال ہے، کیسا کفن تم نے میرے لیے تیار کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ جی آپ کا کفن تیار ہے۔ کہنے لگے دیکھو زیادہ قیمتی کفن نہ پہنانا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں میرے لیے خیر اور بھلائی ہوگی تو عام کفن بھی میرے لیے بہترین پوشاک بنا دیا جائے گا، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو یہ کفن بھی گل سڑ جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے دعا یا کلمات اپنی زبان سے جاری کیے کہ الہی تو جانتا ہے کہ میں تو زندگی بھر فقیری کو امیری پر، عاجزی و انکساری کو سربلندی و سرفرازی پر، اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے تھے کہ تمہارے اچھے لوگ وہ نہیں جو دنیا کی خاطر آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ بھی اچھے لوگ نہیں جو آخرت کی خاطر دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اچھے وہ ہیں جو دونوں میں سے حصہ لیں۔ آپ دیکھیں کتنا ایک بیلنس زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ سکھا رہے ہیں۔ ان کی وفات کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان بن عفان کی شہادت کے 40 دن بعد ہوئی۔ وفات کے وقت ان کی دعا تھی کہ اللہ تو جانتا ہے میں تیری ذات سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، اور اللہ میری خواہش کو جلد پوری فرما دے۔ حضرت حذیفہ بن یامان ایک ایسے صحابی تھے جن کی زندگی سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، جو سب سے بڑی جن کی خوبی یہ تھی کہ وہ منافقت سے نفرت کرتے تھے اور لوگوں کے رازوں کی حفاظت کرنے والے تھے۔ انہوں نے مرتے وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی حفاظت کی۔ کسی کو نہیں بتایا کہ وہ منافقین کی لسٹ کیا ہے جو حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ نہایت سادہ پرور انسان تھے، فقیری میں زندگی گزار دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی جھوٹ اور منافقت سے بچائے اور رازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔